حجاج کے ذمہ تو عید ہے نہیں، نمازی عید معاف ہے ان کے لیے، جیسے 9 ذی الحجہ کے روزہ حاجی کے لیے منع ہے، وہ مشقت کرتا ہے، اور عالم اسلام کے لوگ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، سنت اور مستحب ہے، لیکن ہر ملک کی جو 9 ذی الحجہ ہوگی وہ معتبر ہے، جیسے ہماری 9 ذی الحجہ آج ہے، جو وہاں 8 ذی الحجہ ہماری تھی اور ان کا عرفہ تھا، وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ اس دن نفلی روزہ تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پورے 10 دن بھی لوگ رکھتے ہیں، ایک دن گزشتہ مہینے کا رکھ لیتے اور 9 یہ تو 10 پورے ہو جاتے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اور یہ علماء نے قیاساً کہا ہے، ورنہ حدیث اس میں موجود نہیں ہے کہ آیا یہ 10 دن کے روزے اس طرح یا 9 دن کے رکھے گئے۔ امام ترمذی نے انکار کیا ہے کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، تاہم محدثین نے اور روایات کی وجہ سے پسند فرمایا ہے کہ ان دنوں میں یا 9 ذی الحجہ کو ہر ملک کی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھ لیا ہے، ثواب ہے اس پہ۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عرفات میں لوگ جمع ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عرفہ پورا ہو گیا اور یار لوگ مغرب کے وقت مزدلفہ روانہ ہو گئے، ہمارا ابھی عرفہ نہیں ہے کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، منیب الرحمان جب کہے گا تو عرفہ ہوگا، اور وہ کل ہے۔ علماء کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا کہ کم از کم ذی الحجہ کی تاریخ سعودی عرب کے مطابق کر دیتے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی اجتماعی نظام کا غلط فیصلہ بھی ہو جائے، لوگ اس کا ساتھ دیں اور شذوذ و انحراف نہ کریں۔ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ نے کل بھی رکھا ہو آج بھی رکھ لیں، لیکن الگ تحقیق ہر ملک کی جو اسلامی تاریخ کی 9 ذی الحجہ ہے وہ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کی صبح فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائے گی، آج شروع ہو گئی الحمدللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین بھی پڑھے گی لیکن وہ آہستہ پڑھے گی، ان کے لیے ایک واجب ہے تکبیرات تشریق پڑھنا، اور مردوں کے اوپر 2 واجب ہے تکبیرات تشریق بھی پڑھنا اور اونچی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکیں۔ جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹتی ہے، جس کو مسبوق کہتے ہیں، وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ کر جب سلام پھیرے تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھائی، حضرت اقدس فقیہ الامت امام اعظم صف میں تھے، میں بھول گیا تو حضرت کی آواز گونج گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آدمی بھول جائے، یاد آ جائے، فوراً پڑھنا شروع کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا اور ایک دوسرے سے ملنے کا اور عید مبارک کہنے کا نام نہیں، یہ بھی پوچھو کہ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہو یا نہیں، تکبیرات تشریق ایام تشریق مبارک دینے، اور ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، خود بھی یاد کرو اور اس کو بھی یاد کرو، یہ نیکی اور سوغات ہمیشہ رہے گی۔ کپڑے پھٹ جائیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، صحت مرض میں بدل جائے گی، زندگی فنا ہو جائے گی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نمل، قرآن مجید میں مکھی،
قرآن مجید میں جھینگر اس جیسی چیزیں بیان ہوئی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم سورۃ نمل. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت مکڑی. اس قسم کی چھوٹی چیزیں بیان ہوئی تو بعض مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کا کلام اس سے صاف اور بلند اور جواب. تمثیل ہمیشہ مخاطبین کے اعتبار سے ہے. تمہارا کردار و اخلاق مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مثالیں نہایت موجود ہیں. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے، شرماتے نہیں. الحیا لغت میں حیا کے معنی ہے رقت القلب، دل کا نرم ہونا، اور اللہ رب العالمین تو اعضاء و جوارح سے پاک منزہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس کا مبدا مراد نہیں معاد مراد ہے. مبدا مراد نہیں معاد مراد ہے. حیا رقت القلب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. تو حاصل یہ لکھ لے بے شک اللہ ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ دے. بیان کرنا مثال مچھر کی یا اس سے چھوٹی بڑی چیز کی. فما فوقہا، جسمن اس سے بڑا تو مکھی ہے مچھر سے، اور صغر میں چھوٹے پن میں بڑی اس سے نیچے پسو ہے. تو ان سب کے مثال اللہ بیان فرما سکتے ہیں. المسألۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام. عرب کہتے ہیں مسئلہ ہو اور مثال نہ ہو، جیسے گھوڑا ہے اور اس کا لگام نہیں. المسئلہ بلا مثال کالفرس بلا لجام. فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثالیں برحق ہیں ان کے رب کے ہاں سے. یعنی مثال کا فائدہ ہے، مثالوں کی حکمتیں ہیں، مثالوں کی معاشرے میں ضرورت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے؟ یعنی خدا کو کیا ضرورت ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہکاتے ہیں وہ اس طرح بتیروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتے ہیں اس طرح بہتوں کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں بہکاتے ہیں اس طرح مگر بے راہ روی کرنے والوں کو. فاسق بے راہ روی کرنے والے. فرمایا ان مثالوں سے کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. ہر نیک عمل میں اور نیک کام میں یہی ہے. کتنے مسلمان مسجدیں مدرسے بناتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کے اخراجات نفقات تک اٹھاتے ہیں، اور کتنے لوگ ذرا سی بات ہو جائے کہ مدرسے فوراً بند کر دیں، بس ان کے دل میں پہلے سے زخم و خمار بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نہ سارے مخالف ہوں گے نہ سارے موافق ہوں گے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقی چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقی چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. فاسق، فسقہ، پھل جب چھلکے سے باہر آ جائے تو عرب کہتے ہیں فسقت النوا عن القشرہ، پھل چھلکے سے باہر آ گیا. چلغوزہ دیکھو اور پستہ دیکھو، بعض پھل بالکل نظر آتے ہیں کہ منہ پھٹ گیا ہے اور اندر سے مغز نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فسقہ. اور کیونکہ چوہا بھی اس قسم کی چیزیں کاٹ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھی فویسقہ، اس میں تصغیر ہے فویسقہ. اور انسان جب شریعت کی حد توڑتا ہو
اگر یہ عملی ہے تو فاسق عملی ہے، گناہگار کے معنی میں، اور اگر یہ اعتقادی ہے تو فاسق اعتقادی کافر کو کہتے ہیں۔ اس لیے فسق کا مبدا خفیف ہے اور فسق کا منتہا نہایت شدید ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، نہیں بہکاتے ہیں ان مثالوں سے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو۔ بے راہ روی کس طرح ہوتی ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ تمام ارواح عالم ارواح میں کھڑے کیے گئے اور ان سے کہا گیا الست بربکم قالوا بلا، ایک تو یہ توڑ رہے ہیں آپ، اس کے خلاف کیسے آپ شرک کرتے ہیں اور بدعت کر رہے ہیں، کیسے اسلام اور نبیوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اور پھر اس فطرت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اور تیسرا یہ کہ شہادتین پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا اقرار و اعتراف کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو عہد و پیمان تم نے کیا ہے اس پر قائم رہو۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اگر کوئی شخص امانتوں میں خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص عہد و پیمان کرے اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ گویا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ امانت دار ہو، اور دین تقاضا کرتا ہے کہ آدمی عہد دار ہو، عہد و پیمان کا پابند ہو۔ یہ نہیں کہ ستا و زما چی پہ وعدوا بیگا پا آغا کنڈو اورو لگے دنا، ہاں، اور وعدہ کیا جو تو نے پورا نہیں کیا، اور اچھا ہوا کہ آپ نے یہ تعلیم دے دی۔ وعد بینک و بینی، یہ وعد ہے۔ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ رِجَالٍ كَثِيرٍ يَكُونُ عَهْدٌ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَالْأُمَمِ وَالْمِلَّةِ